سورة الممتحنة. وقال مجاہد لا تجعلنا فتنة في قوله تعالى لا تجعلنا مدنی صورت ہے 13 آیتیں ہیں. لا تجعلنا فتنة، یا اللہ ہمیں کافروں کے لیے تخت مشق نہ بنانا کہ وہ بار بار ہمارے طرف لوٹے اور اپنا ہتھیار ہم پر آزمائے، جیسے کہ اس وقت ساری دنیا کفر نے مسلمانوں کو تخت مشق بنایا ہوا ہے. لا تعذبنا بأیدیہم، ہمیں ان کے ہاتھوں سے سزا نہ دینا. فیقولون لو کان ہؤلاء الحق ما اصابهم هذا، پھر وہ یہ کہیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیفیں نہ پہنچتی جو ہمارے ہاتھوں سے ان کو پہنچ رہی ہے. اور بار بار یہ ہم سے نہ پٹتے. ان کا ہمارے ہاتھوں سے پٹنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. پھر کافر یہ پروپیگنڈا کریں گے. اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے لیے تخت مشق نہ بنانا. بعصم الكواكب في قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكواكب واسألوهن ما أنفقوا. ہاں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ مہر دے کے نکاح کرے ان خواتین سے جن سے نکاح جائز ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کے بعد حکم آ گیا کہ کافر عورتوں کے ساتھ رشتہ رکھنا مزید اب جائز نہیں، ختم کرے. تو جب یہ آیت نازل ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی جو کہ کافر تھی اور وہ مکہ میں ہجرت کر کے آئی نہیں تو مسلمان نہیں تھی اور ان کی بیوی کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غلظت کو معلوم تھی. تو جب یہ اور وہ طلاق نہیں دے رہے تھے تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی بیویاں ابھی تک ان کی نکاح میں تھی اور وہ مسلمان نہیں تھے. تو اس آیت کے نزول کے ساتھ حکم ملا تمام کے تمام مسلمانوں کو کہ آج کے بعد اگر کسی کی نکاح میں کوئی بیوی کافر ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اب تک کوئی اجازت تھی، اب اجازت نہیں. لہذا اگر وہ مسلمان ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی ہے تو آپ چھوڑ دیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی. اور اس کے بعد اس آیت کے نزول کے بعد اب مسلمان کے لیے جائز نہیں رہا کہ کافر بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے. عمر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفراق صحابہ کرام کو حکم دیا گیا بفراق نسائہم کننا کوافر بمکہ، کہ جو بیویاں تمہاری کافر ہے مکے میں ہیں ان سب کو آپ طلاق دے دیں اور نکاح ختم کرے، وہی باتیں نہ کریں. آپ نے پیلا رحمان جو ہماری قیادت کا رحمان ہے سر پہ باندھا ہوا ہے وہ باتیں کرتے وقت سوچ کے بعد کم از کم اس رحمان کو اٹھا کر کے باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرا دشمن تمہارا دشمن دوست نہ بنائے. ظاہر ہے جو اللہ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. ان کو آپ دوست نہ بنائیں. یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک ہے موالات اور ایک ہے مدارات اور ایک ہے مواسات. موالات جگری دوست بنانا، دل سے کسی کو جو ہے نا دوست بنانا، اس کو موالات کہتے ہیں. اور مدارات کہتے ہیں کہ ظاہری خوش طبعی سے پیش آنا. اور مواسات کہتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرنا. تو موالات تو بالکل ناجائز ہے کہ آدمی کسی کافر کو جگری دوست بنائے اور دل سے جو ہے نا اس کو دوست بنائے. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے.
مدارات بظاہر علیہ سلیک رکھنا یہ چند صورتوں کے اندر جائز ہے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ علیہ سلیک نہیں رکھوں گا اور بظاہر خوش طبعی سے پیش نہیں آؤں گا تو نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسے صورت میں آپ ظاہری تعلق اور دوستی رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے علیہ سلیک رکھ سکتے ہیں، شر سے بچنے۔ یا یہ ہے کہ کافر آپ کا مہمان بن جاتا ہے تو ظاہر مہمان کا حق ہوتا ہے اگر کہ وہ کافر ہو، تو اس صورت کے اندر آپ ان سے مدارت سے پیش آ سکتے ہیں، خوش طبعی سے پیش آ سکتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ آپ کو حرص ہو اس کی ایمان لانے کا، تو اس نیت سے بھی آپ ان سے مدارت کا جو رشتہ ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، سمجھے؟ اور مواسات یعنی کسی کے ساتھ احسان کرنا، تو حربی کے ساتھ مواسات بالکل جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نے احسان نہیں کرنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ کافر کے جو اہل ذمہ ہے آپ کی ریاست میں رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ مواسات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ احسانات کر سکتے ہیں، اور آپ کے احسانات کی وجہ سے، اچھے سلوک کی وجہ سے ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، تو ان کے ساتھ احسانات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کافروں کو دوست نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ آگے حاتب بن ابی بلتع کی روایت ہے، اس روایت کے امام بخاری نے 6 مرتبہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے، 3 مرتبہ آپ پڑھ چکے ہو، 1 مرتبہ یہ 4تھا مرتبہ ہے، یہ روایت آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، تو میرے خیال سے اس سے پہلے 3 مرتبہ ہم اس روایت کا ترجمہ کر چکے ہیں، مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھیں۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي انه سمع عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي رضي الله عنه يقول سمعت علي يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد۔ ہم 3 صحابہ کرام کو حضرت نے بھیجا تھا اس خاتون کو پکڑنے کے لیے، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة قوم فإن بها ضعينة، یہ جگہ کا نام ہے روضہ قوم، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوها۔ ضعینہ وہاں ایک خاتون ہودج کے اندر بیٹھی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بضعينة فقلنا تعادى بنا خیلنا، یہ عربی محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھوڑوں نے ہمارے ساتھ دشمنی، کیا مطلب یعنی ہمیں بہت تیز بگایا اور وہاں پہنچایا۔ حتى أتينا الروضة فإذا نحن بضعينة فقلنا أخرج الكتاب قال وہاں جیسے ہم پہنچے تو جیسے حضرت نے بتایا تھا اسی طریقے سے خاتون ہمیں ہودج کے اندر بیٹھی ہوئی بھی، قالت ما معي من كتاب فقلنا اخرج الكتاب، کاغذ خط نکالو، قالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، لتخرجن الكتاب او لتلقين الثياب، 2 صورتیں ہیں، یا تو خط نکالو اور یا یہ ہے کہ کپڑے جو ہے آپ سے اتاریں گے، کپڑے آپ کو جو ہے پھینکنے پر ڈالنے پڑیں، گرانے پڑیں گے۔ فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه چھوٹے وسلم۔ کے اندر اس نے خط کو رکھا تھا، پہلے روایت کے اندر ٹیبل کا ذکر بھی آیا ہے، تو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ رکھا، دونوں روایتوں میں تصدیق ہو جائے گی، اور پھر وہاں سے نکال کر دے دی۔ فأتينا بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي خط بلتعة، ہم حضرت کے پاس لے کر آئے، فیاتینا بھی یعنی بالکتاب، خط لے کر آئے حضرت کے پاس، اس خط کے اندر یہ تھا کہ خط کس کی طرف سے ہے؟ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے، إلى ناس من المشركين ممن بمكة، اہل مکہ کے جو مشرک ہیں ان کے نام ہے یہ خط، يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حضرت کے بعد ارادے کے بارے میں جو ہے نا ان کو لکھا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت مکہ کے اوپر جو ہے نا چڑھائی کرنے والے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ حاطب یہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی علیہ یا رسول، حضرت فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے، پہلے میری بات سنیں۔ إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم
میں قریش کے ساتھ رہتا تھا مکی میں، لیکن ان میں سے نہیں تھا، یعنی ان کے قبیلے میں سے نہیں تھا، میں باہر سے آیا تھا، وہاں رہائش میں نے اختیار کی. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها. آپ کے ساتھ جتنے مہاجر ہجرت کر کے آئے ہیں ان سب کے وہاں رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے بال بچے اور اس طریقے سے مال جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں. يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذا فاتني من النسب فيه أن أصطلح. فاتنی من النسب، میں نے یہ چاہا کہ جب میری نسب وہاں نہیں ہے، میرے کوئی رشتہ دار وہاں نہیں ہے، تو میں مکی والوں کے ساتھ کوئی احسان کرو، تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھے. أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي وما یدن احسان فعلت ذلك كفرا ولا یحمون قرابتی، تاکہ اسی احسان کے بدلے میں وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کرے. وما فعلت ذلك كفرا ولا کفر کی وجہ سے میں نے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں مرتد ہو گیا اور اس وجہ سے میں نے یہ تفریق ہے. ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم. آپ نے فرمایا کہ حاطب نے بالکل تم سے سچ کہا. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بدر کے بارے میں جو ہے نا خوب جانتے تھے کہ آگے یہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ان کی ایمان جانے کا اندیشہ ہو. تب تو اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ جانتے تھے ان کے بارے میں. فقد غفرت لكم. قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قال لا أدري الآية. ہاں، ان کے بارے میں یہ نازل ہو گئی، یہ عمرو بن دینار کے تھے. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا عمر کا قول ہے، عمرو بن دینار کا قول ہے. وبه قال حدثنا علي قيل لسفيان في هذا فنزلت لا تتخذوا عدوي. قال سفيان هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. جس طریقے سے میں نے یاد کیا کسی اور نے اس طریقے سے یاد نہیں کیا. باب قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. ہاں، اگر کوئی خاتون ہجرت کر کے دارالاسلام آ جائے تو صرف اس کے بیانی پر اعتماد نہ کرے، اس کے امتحان کی کہ آیا وہ سچ مچ اسلام سے متاثر ہو کر آئی ہے یا دشمن ملک کا جاسوس ہے اور وہ ہمارے صفوں میں شامل داخل ہو کر دشمن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. کچھ پتہ نہیں. اس لیے اسلام کو اصول ہے کہ آپ اس کے امتحان دیں اور اچھے طریقے سے جائزے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا اسلام میں شامل ہو. اب وہ جو امتحان اور جائزہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سبق اللہ کے حکم سے ان صحابیات کے بارے میں سامنے رکھا تھا جو اہل مکہ میں سے تھی اور اسلام میں داخل ہونا چاہتی. جب انہوں نے قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر ان کا اسلام میں داخل ہونا قبول کیا. وبه قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کے زمانے میں اس زمانے میں بڑا فرق ہے. اس زمانے میں کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچ کہتا تھا. آج تو مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے. لہٰذا اب تو جائزہ اور زیادہ سخت لینا پڑے گا اور اس طریقے سے خواتین اگر آ جاتی ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتی ہے تو کافی عرصہ ان کو نگرانی میں رکھنا پڑے گا. چاہے وہ مخلص ہے اپنے ایمان کے اندر یا یہ ہے کہ کوئی چال چلا کے جو نوائی. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امتحان دیا کرتے تھے من ہاجر الیہ من المؤمنات بہذه الآیت. جو خواتین جو ہے نا وہ ہجرت کر کے جو ہے نا آتی تھی مدینہ منورہ اور اسلام میں داخل ہونا چاہتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتحان دیتے تھے. فوری کا
بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. جب مومنات آپ کے پاس آ جائے ہجرت کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام اور بیعت طریقت کرنا چاہتے تو آپ ان سے جو ہے امتحان اور امتحان کے سامنے کے امتحان میں جو سوالات آپ سے کریں تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دے رہے. پڑھائے پوری. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن. اللہ یشرکن باللہ شیئا. ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی کو شریک نہیں دے رہے, نہ دعا میں, نہ تصرف میں, نہ علم میں, نہ عبادت میں. ہم تو صرف عبادت میں جو ہے نا شریک ٹھہرانے کو بھی شرک کہتے ہیں. علم میں شریک ٹھہرایا, عبادت میں شریک ٹھہرایا, دعا میں شریک ٹھہرایا, تصرف میں شریک ٹھہرایا, تو یہ سب کے سب جو ہے مشرک ہے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مشرک. کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے مدد نہیں, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور کسی اور کو اپنے حالات میں متصرف سمجھتا ہے, اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنے حالات سے جو ہے نا باخبر سمجھتا ہے کہ وہ میرے حالات سے باخبر ہے. اور عبادت کو تقریباً سب شرک کہتے ہیں, لیکن بہت سارے مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ وہ مزارات کے آگے وہ سیٹی بھی لگاتے ہیں. بت کے سامنے نہیں لگاتے ہیں, مزارات کے سامنے لگاتے ہیں. تو بت تو صرف مورتی کا نام نہیں ہے, ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا ہو, وہ صنم, چاہے وہ قبر ہو, چاہے وہ کڑی مورتی ہو, چاہے وہ بڑی ہو, کوئی بات نہیں. تو یہ شرط لگاتے تھے, اور یہ ہے کہ آپ چوری نہیں کریں, زنا نہیں کریں, کسی پر تہمت نہیں لگاؤ, اپنے اولاد کو ناحق قتل نہیں کرو, اور جائز بات کی عادت ہے عمر کی بات کرو. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو زیادہ تر عورتیں یہ کام کرتی ہیں, نوحہ نہیں کرو. یہی وجہ ہے کہ آگے روایت آنے والی ام عطیہ نے وہ ہاتھ کھینچ لیے بیعت کا کہ حضرت فلاں خاتون کا میرے اوپر قرض ہے رونا نوحہ. جب میرے ہاں میت ہو گئی تھی تو اس نے میرے ساتھ نوحہ کیا تھا, اب ان کے ہاں میت ہو گئی ہے, مجھے جانے دے تاکہ میں ان کی قرض ادا کروں, اس کے بعد بیعت کو. پھر آپ نے منع نہیں فرمایا کیونکہ وہ اب اسلام میں داخل نہیں ہوئی تو نوحہ اسلام میں منع ہے. تو اب دائرے ہے حکم تو اس پر تک لاگو ہو گئے جو اسلام میں داخل ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا یسرا ولا تعسرا, اسلام کا آسان رخ قوم کے سامنے پیش کرے, جو مشکل رخ ہے اسلام کا وہ قوم کے سامنے پیش کرے, تاکہ لوگ ابتدا کے اپنے اسلام سے متنفر ہوں. اس لیے اس وقت آپ نے ان کو روکا نہیں کہ نہیں ہرگز اب اجازت نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے ہو, آپ نے جانے دی, اور وہ گئی قرض ادا کر کے واپس آ گئی اور پھر اسلام میں داخل ہو گئی. کیونکہ مسئلہ ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر ہم نہ نہیں کر سکتے, پھر حرام. تو یہ بیعت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے لی تھی. تو یہاں بیعت اسلام بھی ہے اور بیعت طریقت کا ذکر بھی حدیث کے اندر, اور دوسرے حدیث کے اندر بھی ہے کہ آپ نے بیعت طریقت والد صحابہ کرام سے لی. تمام صحابہ کرام نے بیعت طریقت نہیں کی, والد صحابہ کرام نے. تو بعض حضرات جو بیعت کے سلسلے میں افراد تفریح سے کام لیتے ہیں یہ جائز نہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں کتاب کہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور کہنا چاہیے بیعت سارے. اور بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر آپ کی نجات نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. نجات کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیں, اور ایمان کے بعد مثبت پہلو میں ارکان اسلام کو اپنائیں, اور منفی پہلو کے اندر آپ قبائل سے اجتناب کریں. تو اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ تعالی دخول اولی نصیب ہوگی. یعنی جنت نجات کے لیے اور دخول اولی کے لیے بس یہ کام ضروری ہے.
ہاں جنت کے بہت سارے درجات ہیں، اعلیٰ درجات پر پہنچنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کے صحبت اختیار کریں، تاکہ وہاں سے آپ کو ترغیب ملے، نوافل میں بڑھ چڑھ کر جو ہے آگے بڑھیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہے وہ کہ جس کی صحبت میں آپ داخل ہو جائے تو وہاں آپ کا اصلاح ہو اور دنیا تارک دنیا بن جائے اور تارک آخرت بہت کم ہو، کیونکہ اس وقت اس صف کی قیادت سے لے کر آخر تک چھوٹے بڑے تقریباً سارے کے سارے جو ہے نا دنیا پرست ہے، اور وہاں دنیا کی دعوت دی جاتی ہے اور وہاں دنیا کمائی جاتی ہے اور دنیا کے بلبوتے پر جو ہے نا صرف خلافتی مل جاتی ہے، غریبوں کو تو ویسے جو ہے وہ پڑھ رہنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ جو کہ علماء کے ہاتھ سے نکل گیا، اب جو علماء کے ہاتھ میں چلے گی اور جو علماء ہے وہ بھی ہمارے طرف رہے گا، ہم سبق کے اندر جو ہے وہ سوئے لیتے ہیں اور پھر ڈگری لے کے جو ہے تو پہلے تو یہ سلسلہ پورا کا پورا جو ہے علماء کے ہاتھ میں، اب جو علماء کے ہاتھ میں، اور ظاہر ہے جو علماء تو جاہل کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہے، ایک عالم باری ہے، ہزار عابد شیطان کے لیے کیا تھنکنگ اسی طریقے سے اس کو اٹھا کر بہرحال افراط اور تفریط سے جو ہے نا بچنا چاہیے، نہ بیعت مدار نجات ہے اور نہ بدعت جو ہے نا خلاف شرع ہے، بالکل سنت کے مطابق ہے اور مدار نجات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بیعت طریقت چند صحابہ کرام نے کیا تھا، سارے صحابہ کرام نے پڑھے۔ قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده امرأة قط في مبايعة۔ ہاں خواتین سے جو ہے نا آپ بیعت دیتے تھے تو آپ کے ہاتھ نے کسی خاتون کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے بیعت نہیں لیتے، بلکہ بیعت جو ہے نا آپ خواتین سے جو ہے نا آپ بیعت لیتے تھے تو وہ کلامی بیعت صرف کلام کے ساتھ بیعت لیتے، سمجھے؟ ہاں اگر پردے کے اندر پردے کے پیچھے خواتین بیٹھتی ہیں اور کپڑا ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور آپ کپڑا ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر صاحب کپڑا جو ہے ایک طرف پھر سب پکڑتے ہیں، دوسرا طرف جو ہے وہ خواتین پکڑتے ہیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ قوم میں آتی ہے کہ روایت سے جو ہے نا گنجائش نہیں کرتی ہے، لیکن کپڑا بدلا دیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ کیا کر لیا، کھینچ لیا تو بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ کے ذریعے سے کوئی کپڑا وغیرہ جو ہے نا پکڑ دیا جائے تو ہاتھ تو ہاتھ میں دینا چاہیے، نہ جائے تو وہ حرام ہے، لیکن کپڑا اور کوئی چیز جو ہے نا اگر پکڑی جائے تو جائے۔ ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايع۔ لیکن اب تو اس سلسلے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں کہ باقاعدہ خواتین سے بیعت دیتے وقت ان کا ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اہل بدعت میں ہمارے یہاں پر بھی ایسے نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو خواتین کے مدرسوں میں جا کر جو ہے نا سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مشوروں کے اندر خواتین سامنے ہوتی ہیں اور بغیر کسی پردے کے جو ہے نا محتمم صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں اور معلمات دوسری طرف اور مشاورتیں ہو، اور امتحان حال میں بھی بعض مدرسوں کے اندر جو ہے نا بعض مقدس ہستیوں کو جو ہے نا جانا ان کا جائز قرار دے دی، تو یہ خرابی ہماری طرف بھی آ رہی ہے۔ اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ عنہ جو فطرہ کہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو پڑھانا یہ تو پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین کے لیے مدرسہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا، تو روایت پہلے آپ گزر گیا، آپ نے پڑھی، آگے آپ روایت آئے آپ پڑھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر رجال کار بھی ایسے ہونی چاہیے کہ جو اس منصب کے لائق ہو، اور ایسے لوگ کہ جو اپنے کو آزاد کرا دے، باقی کو پر پابند نہیں کرا دے کہ ہم تو مقدس ہستیاں ہیں، ہمارا آنا جانا جو ہے نا اس میں کوئی قوانین نہیں اور مجبوری ہے، باقی لوگ جو ہے نہیں۔ ہمارے دوست ہے شفیع صاحب، مولانا دویل صاحب کو لے گئے، وہ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے تو ان کے ساتھی جو ہے ان کو مذاق اڑاتے ہیں، اس
پیش ہو گیا. کہتے ہیں کہ جب شادی وغیرہ ہوتی ہے تقسیم کیا جاتا ہے لڑکوں کو کہ کچھ خواتین کی طرف کچھ مردوں کی طرف خدمت کریں. اپنے آپ کو وہ ہمیشہ خواتین کے ساتھ ڈالتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مستثنا کرتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہے کہ خرابی بڑھ رہی ہے ہماری طرف. ما يبايعون الا بقوله قد بايعتك على ذلك. تابعوا يونس ومعمر وعبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري وقال اسحاق بن راشد عن الزهري عن عروه وعمرا باب قوله تعالى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ان لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن. ہاں, ہم نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت کے لیے جب ہم آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر اس بیعت کے اندر جتنی باتیں شامل کی گئی ہیں اس پر آپ نے ہم سے بیعت کی. ونهانا عن النياحة. اب آیت کے اندر نیاحہ کا ذکر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ ونہانا عن النیاحہ, لیکن یہ ہے کہ بیعت آیت کے اندر ایک بات ہے تو اس لیے وہ بھی اس کو شامل ہے. ونهانا عن النياحة فقبلت امرأة يده. جائز بات میں پیغمبر کی اطاعت, تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے نوحہ سے منع فرمایا. فقبلت امرأة يدها فقالت فقبلت امرأة يدها, جب آپ نے نوحے سے منع فرمایا تو بیعت کرنے والی خواتین میں سے ایک خاتون نے اپنا ہاتھ کیا کر لیا, بند کر لیا اور کھینچ لی. فقالت اور یہ خاتون بھی ام عطیہ ہی تھی. فقالت اسعدتني فلانة اريد تو کہنے لگے کہ فلاں خاتون نے میرے اوپر احسان کیا ہے. جب میرے یہاں میت ہو گئی تھی تو وہ آئی تھی میرے ساتھ روئی تھی, نوحہ کیا تھا. اريد ان اجزیہا, آج ان کے یہاں میت ہو گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو ان کے اس احسان کا بدلہ دے دوں. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت. یعنی خواتین اس زمانے میں جو ہے نا ایسی ایماندار ہوتی تھی کہ نوحے میں بھی وہ بدلہ دیتی تھی, چھوڑتی نہیں تھی. اور آج ہم لوگوں کا جو قرض ہمارے ذمہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں دیتے, جبکہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے. اس وقت تک اگر آپ جنت کے مستحق کے اعمال کی وجہ سے تو آپ جنت نہیں جا سکتے, اور جب تک کسی کا قرض آپ کے ذمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے تھے جس کے ذمہ کسی کا قرض ہوتا تھا, تاکہ مجمع کے اندر کوئی تیار ہو جائے اور اس کا قرض جو ہے نا ادا کرے. بعد میں جب خزانہ جو تھا بیت المال وہ بھر گیا دولت سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے, اس لیے کہ اگر قرض ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے تو بیت المال سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. فما قال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم شيئا فانطلقت ورجعت. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا, مطلب یہ ہے کہ آپ نے میں نے نہیں کیا, اس کو جانے دیا. فانطلقت, وہ چلی گئی. ورجعت فبايعها, اور اس کے ہاں نوحہ کر کے پھر واپس آئی اور پھر بیعت کر دیا. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال انما ولا يعصينك في معروف, یہ نوحے کو بھی شامل ہے کہ ہم کسی بھی جائز کام کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں کہ آپ کو حکم مانیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام اوامر بجا لانا, نواہی سے بڑھنا اس میں شامل ہے. قال انما هو شرط شرطه الله للنساء. ہاں, یہ شرط آپ نے یعنی یہ شرط اللہ پاک نے خواتین کے لیے لگائی تھی, اور مردوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے جس وقت جو حکم ملے اس کی تعمیل کریں, کیونکہ خواتین تو جہاد میں نہیں جاتی ہے, مردوں کو بھی جہاد میں بھی جانا ہے, اس لیے ان کے لیے شرط اور. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري قال حدثنا وقال حدثني ابو ادريس سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتبايعني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقال آية النساء واكثر الفاظ سفيان. آیت نساء پڑھے وہ اکثر لفظ سفیان, اکثر جو ہے نا حضرت سفیان ابن عیینہ کا جو لفظ ہے, یعنی کہ روایت ان کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے, قرأ الآیہ. قرأ آیت نساء نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, قرأ الآیہ, کیونکہ یہ آیت سورۃ نساء کی آیت نہیں ہے. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب. فمن وفى منكم فأجره على الله, جس نے بیعت کے کو پورا کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. یعنی جس نے بیعت کی پاسداری کی
اور بیعت کے اندر شامل جو تمام جزیات ہے اس پر پورا عمل کیا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ ومن اصاب من ذلك شيئا، اور جس نے بیعت کے اجزاء میں سے کسی جز کو توڑ ڈالا، مطلب یہ ہے کہ کسی کو قتل کیا یا زنا کیا یا چوری، فهو كفارة له، فعوقب، اور پھر اس کو سزا ملی دنیا کے اندر، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا گیا یا رجم کیا گیا یا غیر شاد و شدہ جو ہے تو کوڑے مارے گئے، فهو كفارة له، تو یہ سزا جو ہے یہ گناہ، یہ اس آدمی کی گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ ومن اصاب منها شيئا، اور اگر کسی نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تذکرہ کیا، کسی ارتکاب کیا، فسترہ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا، فہو الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اللہ مرضی کا مالک ہے، چاہے گا تو آخرت میں بخشے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں کم عمر تھا، لیکن حضرت کی وجہ سے جو ہے نا مجھے آگے صف میں نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور یہ عید کی نماز، اور پھر حضرات شیخین کے ساتھ عثمان کے ساتھ میں نے عید کی نماز پڑھی۔ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قبل الخطبہ، یہ تمام کے تمام حضرات عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے اور خطبہ بعد میں دیا کرتے، ثم يخطب بعد، پھر خطبہ عید کی نماز کے بعد دیتے تھے۔ فنظر نبی اللہ، میں حضرت کے ساتھ چونکہ کم عمر تھا لیکن حضرت کے ساتھ گیا تھا، اس لیے صف اول کے اندر مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو حضرت نے نماز کے بعد خطبہ دی اور خطبے کے بعد پھر آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ بھائی جو ساتھی آگے بیٹھے ہوئے سو رہے، اس کو ذرا جگہ پیچھے سے موقع مارو، اور آگے والے کو یا وضو کر دو، یا دونوں وضو کر۔ اچھا، وہ خطبہ دینے کے بعد فنظر نبی اللہ فکأنی انظر الیہ، کہتے ہیں کہ حضرت ممبر سے نیچے تشریف لائے اور مجھے وہ موقع بالکل ایسا یاد ہے کہ گویا کہ میں اب جو ہے دیکھ رہا ہوں۔ بھائی جس کو موقع مارا کہ کھڑے ہو جائے، تاکہ وضو کرے، کس لیے بیٹھے؟ یہ تو ہمارے تخصص کا پہلوان سو رہا تھا۔ یہ تو بے حیران ہو، یہ متحرک بغیر ارادہ انسان اب دل جو ہے مرضی کے اندر یہاں کلاس میں آتا اس کو جاتا۔ فَكَانِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ، کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کو بٹھا رہے تھے خطبہ ختم کرنے کے بعد، جب ممبر سے نیچے یہ تھی اپنے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ کے اشارے سے، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّ، اور پھر جو ہے نا آپ خواتین کی طرف جانے کے لیے متوجہ ہو گئے، تو آپ لوگوں کو جدا کر رہے تھے، مجمع کو بٹھایا اپنے ہاتھ کے اشارے سے، اور پھر جو ہے نا ہاتھوں سے کیا کر رہے تھے؟ جدا کر رہے تھے، گزر رہے تھے، پھر لوگ راستہ دے رہے تھے، حتی أتى النساء، خواتین کے پاس پہنچے، مع بلال، بلال بھی ساتھ تھے، فقال یا ایھا النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن حتى قرأ من الآية كلها، جس کو یہ گڑتے ہاتھ اور ٹانگوں کے درمیان، حتى قرأ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها نعم یا رسول اللہ۔ یعنی خواتین کے مجمع سے صرف ایک خاتون نے جو ہے نا جواب دیا، باقی نے جواب نہیں کیا، اس لیے کہ خاتون کی آواز، بعض فقہا کہتے ہیں کہ فتنہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ فتنہ سطر میں داخل ہے، لیکن اکثر اور یہ ہے کہ سطر نہیں ہے خاتون کا آواز، لیکن فتنہ ضرور ہے، اس لیے موقع جواب میں خاتون کی خاموشی جواب ہے، بس یہ کافی ہے، اس لیے ایک خاتون نے جواب دیا اور باقی سب خاموش رہی، تو خاموش رہنے بھی کیا ہے جواب؟
لا يدري الحسن من هي قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال. آپ نے آخر میں صدقے کی اپیل کی فبسط بلال ثوبه، بلال نے اپنا کپڑا بچھایا، فجعلنا يلقين الفتح، تو خواتین جو ہے نا اسی کے اندر ڈالنے لگی الفتح، یعنی وہ چلہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں نگینہ نہیں ہوتا، اور والخواتیم، اور اس طریقے سے جو ہے نا انگوٹھے جو ہے نا جس میں نگینہ ہوتا ہے وہ انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا، اس اور بلال کے رومان، یعنی اسی وقت حضرت کی اپیل پر عمل کیا، اور جو زیورات ان کے پاس تھی وہ نکال کر جو ہے نا بلال کے رومان میں ڈالنے لگی اور چند پن کے اندر جمع کرا دی لگی. سورۃ الصف. وقال مجاهد من انصاري الى الله في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے لیے میرا مددگار، یعنی من تبعنی الی اللہ فی اللہ، الی بمعنی فی ہے، فی اللہ، کون ہے جو میرے اتباع کرے اللہ کے لیے اور میرا ساتھ دے اللہ کی. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مرصوص ملصق بعضه ببعض في قوله تعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو عزت دلانے کے لیے مختلف میادینی جہاد کی طرف جاتے ہیں اور لڑتے ہیں دشمنوں سے، اور جب میدان میں اترتے ہیں تو صفیں ایسے باندھتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، اس طریقے سے مضبوط صفیں باندھتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں دشمن کے سامنے. ملصق بعضہ ببعض، ملایا گیا ہو بعض کے ساتھ. وقال غيره بالرصاص. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سیسی کے ساتھ جو ہے نا چیز کیا کی جاتی ہے، جوڑی جاتی ہے. باب يأتي من بعد اسمه أحمد في قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل میں اللہ کے طرف سے تمہارے طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تورات، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. احمد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توصیفی نام ہے، سمجھے؟ تو اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دیتے ہیں حضرت کے آمد کی، تبھی یہ کہ ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے. اور یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر جب برا وقت آتا تھا تو وہ قرآن مجید کو اور حضرت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے اللہ سے دشمن کے خلاف کرنے. لیکن جب وہی نبی آیا اور ساری کی ساری علامتیں موجود تھی اور انہوں نے پہچان بھی دی ہے کہ اللہ کا سچا نبی، انکار کر گئے. یہ بدبختی اور شقاوت کی عادت ہے، حق وعدے ہونے کے بعد حق کو نہ ماننا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني محمد بن جبير قال ارے بھائی کیا ہو گیا پھر سوئی وہ دن تو آپ نے شہد نہیں کھایا جس پہ کسی نہیں، اب کیا مسئلہ؟ اچھا قال اخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء انا محمد وانا حضرت نے فرمایا کہ میرے بہت سارے اسماء، ظاہر ہے کمالات زیادہ ہوتے تو اسماء زیادہ ہوتے ہیں. اسماء کا زیادہ ہونا یہ کمالات کے زیادہ ہونے کے طریقے ہے، کیونکہ ایسا کوئی سب نہیں ہے کہ جو تمام کے تمام کمالات سے کیا کر سکے، اس سے ثابت کیے جا سکے. تو یہ صفتی نام ہوتے ہیں، صفتی نام اسی کی زیادہ ہوتے ہیں جس کے کمالات زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام کیا ہے؟ محمد. محمد جس کا بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور کیا گیا، کیونکہ آذان کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جو رفعنا لک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اٹھا دیا، ہم نے آپ کے نام اپنے نام کے ساتھ شامل کیا. آذان میں ہے، اقامت میں ہے، نماز میں ہے، تو ہر وقت جو ہے نا اللہ کے نام کے ساتھ حضرت کا نام لیا جاتا ہے.
پھر 5 وقت مسجدوں میں آزانی دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، اور ساری دنیا کے اندر اوقات مختلف ہیں نمازوں کی اور اذانوں کی، تو ہر 3 منٹ کے بعد جنہوں نے حساب لگائے ہیں فضا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند ہوگا۔ يقول إنني أسمع أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا، تو سب سے زیادہ جو ہے نا آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس لیے آپ احمد تھی۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور آپ نے فرمایا کہ میں ماحی ہوں، یعنی وہ ماحی جس کے ساتھ اللہ تبارک، یعنی اللہ پاک میرے ذریعے سے کفر کو کیا کریں گے، مٹائیں گے، مٹایا اللہ پاک نے کفر، سمجھے نا؟ یعنی دنیا کے بہت بڑے حصے سے اللہ پاک نے حضرت کی وجہ سے کفر کو مٹایا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قدموں پر جو ہے نا امت کو کیا کریں گے، جمع فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت فرماتے ہیں کہ میں قبر سے باہر آؤں گا، پھر شیخ میں قبر سے باہر آئیں گے، پھر جنت البقیع جو حضرت تشریف لائیں گے، وہاں جو اموات ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، پھر حضرت وہیں انتظار کریں گے مکہ والوں کا اور مکہ درمیانی والوں کا، اور پھر یہ سب کے سب جو ہے نا دنیا وہاں حضرت کے پاس اکٹھا ہو جائے گی، اور پھر جو ہے نا اطراف سے لوگ آئیں گے اور حضرت کی ملین نہیں ٹریلین بھی سے بھی زیادہ مارچ کے اندر کیا ہوگی، شامل ہوگی، اور پھر یہ بہت بڑا قافلہ جو ہے نا یہاں سے روانہ ہوگا میدان محشر کی طرف، راستے میں لوگ شامل ہوتے جائیں گے، تو آپ کے قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امت کو قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، امتوں کو جمع فرمائیں گے۔ وعد العاقب پیچھے آنے والا ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اللہ پاک نے آپ کے اوپر سلسلے نبوت کو ختم فرمایا ہے، اگرچہ قاضی فائز ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ختم فرما دیا آپ سے پورے سلسلے کو، ختم نہیں بلکہ مکمل فرما دیا اللہ پاک۔ سورة الجمعة باب قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال عمر فانظر إلى ذكر الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا عرب کی طرف، عجم کی طرف، سمجھے؟ ظاہر ہے دنیا کے اندر 2 قومیں ہیں، عرب ہے عجم، دونوں کی طرف اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر دیا۔ عربوں کو امی کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے، اور امی کا لقب ان کو پسند ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت امیہ بنا دیا، وجعلکم امۃ امیہ۔ کبھی ایک کہ عرب امی کا لقب اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ابھی پسند کرتے ہیں، سمجھے؟ کیونکہ امی کا معنی کیا نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، امی کا معنی کیا ہے، انپڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، تو امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ سب سے زیادہ علم آپ کے پاس تھا، اور شریعت کا منبعان علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، آپ کے پاس تھا، لیکن امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ کسی ادارے میں علم حاصل نہیں کیا تھا، اور کسی کی شاگردی آپ نے اختیار نہیں کی تھی، اور اس طریقے سے کوئی آپ کو استاد نہیں تھا، سمجھے؟ پڑھا نہیں تھا آپ نے کسی سے، کیونکہ امی کا مطلب کیا ہے، جاہل نہیں، امی کا مطلب کیا ہے، ان پڑھ، یعنی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں۔ تو آپ کی امت جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہے، امی عرب اور عجم۔ تو عربوں کا لقب جو تھا وہ امی تھا، وہ اپنے لقب کو پسند کرتے تھے، اور جو غیر عرب تھے ان کا لقب کیا تھا، عجم۔ تو عجم عجمہ سے ہے، بے زبان جانور، اس لیے وہ اس لقب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، تو انسان کو تو بطریق اولا رکھنا چاہیے، جو نام کسی کو پسند نہ ہو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اسی نام سے ان کو پکاریں، جو نام جس کو پسند ہو آپ اسی نام سے جو ہے اس کو پکاریں، اور اگر کوئی قبیح نام ہے اس کو پسند نہیں ہے تو اس نام سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کا اتنا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا
کہ غیر عرب عجم کے لقب سے پکارنے کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ پاک نے اس لقب سے نہیں پکارا، بلکہ کیا کہا؟ وآخرین کہا، وآخرین کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جو ہے نا وہ امی بھی ہے، اور امیوں کے ساتھ کیا ہے؟ آخرین ہے، جو غیر عرب ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ عرب تو کچھ شامل ہو گئے، اور مزید جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے، اور آخرین جو ہے وہ یہ ہے کہ لما یلحق بہم، ابھی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں کریں گے، لیکن آگے جا کر جو ہے نا توقع ہے کہ وہ اس امت کا حصہ بن جائیں گے، اور وہ اس امت میں شامل ہو جائیں گے۔ کیسے آگے توقع ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے، لم اور لما یہ دونوں مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے، لیکن لم مطلق ماضی منفی میں نفی کے لیے آتا ہے، اور لما ماضی قریب میں نفی کے لیے آتا ہے۔ لم سے جو نفی کی جاتی ہے اس میں امتداد نہیں ہوتا، لما سے جو نفی کی جاتی ہے اس میں امتداد ہوتا ہے زمان حال کا۔ ابھی تک جو ہے نا وہ امت کے ساتھ ملے نہیں۔ لم سے جس کی نفی کی جاتی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ واقع ہونے کی امید کا ذکر نہیں ہوتا، کہ ان کے واقع ہونے یعنی امید پر واقع ہونے کی امید پر وہاں کوئی دلالت نہیں ہوتی۔ اور لما سے جو نفی کی جاتی ہے، جس کی نفی کی جاتی ہے، مستقبل کے اندر ان کے واقع ہونے کی امید پر جو ہے نا یہ نبی کیا کر دلالت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ لوگ امت کا حصہ نہیں بنے عجب، لیکن آگے مستقبل میں امید ہے کہ یہ لوگ امت کا کیا بن جائیں گے؟ حصہ بن جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو دعوت ہے وہ صرف عربوں تک ہے، عجم تک نہیں ہے۔ اور عجم کو دعوت پھر آپ کے جو شاگرد تھے صحابہ کرام کو دی، سمجھے نا؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام جب عرب و سرحدوں کے قریب پہنچا تو سورہ نصر نازل ہو گئی، اور اس میں آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ جزیرہ عرب تقریباً اب اسلام میں جو ہے نا داخل ہو چکا ہے، اور تھوڑا حصہ باقی ہے، وہ بہت جلد جو ہے نا وہ داخل ہو جائے گا، آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ اب آپ جو ہے آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، اس لیے کہ جزیرہ عرب کے سرحدوں تک دعوت نہیں ہے آپ کے کام۔ اور ظاہر ہے استاد جیسا ہوتا ہے تو اس کی دعوت کا ویسا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو عربوں تک دعوت آپ کے ذمہ تھا، ان کا استاد جو ہے نا وہ آپ تھے، اس لیے وہاں کوئی بغیر ایمان کی نہیں رہا۔ عجم کو استاد صحابہ کرام ہے، تو اب ظاہر ہے حضرت کی ایمان میں صحابہ کرام کی ایمان میں، اور ان کے دعوت میں حضرت کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس لیے یہاں کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، عجب سمجھے، کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو ہے نا وآخرین منہم لما یلحق بہم، اس سے مراد کیا ہے؟ عجم مراد ہے، غیر عرب مراد۔ پڑھو وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله بقوله تعالى فاسعوا إلى ذکر اللہ۔ عمر کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ فامضوا إلى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ تو ثابت ہوا کہ جمعے کی نماز کی طرف دوڑ کر نہیں جانا ہے، اعتدال کی چال چلنا ہے۔ فاسعوا کا معنی کس کے؟ فامضوا۔ وبه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه واخرين، ہم حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ واخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قلت من هم يا رسول الله، میں نے پوچھا حضرت یہ وآخرین کون ہے؟ فلم یراجعه، آپ نے جو ہے نا کیا کیا؟ جواب نہیں دیا، حتى سأل ثلاثة یہاں تک کہ 3 مرتبہ پوچھا۔ وفينا سلمان الفارسي رضي مجمع الله میں عنه، ہمارے ساتھ سلمان فارسی بھی تھے۔ وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان، حضرت نے اپنا ہاتھ سلمان کے اوپر رکھا، ثم قال، اور پھر آپ نے فرمایا لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال، وقال رجل من یعنی یہ جو آخرین ہے اس کا مزاج یہ لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جو عجم ہے
یہ ایسے مضبوط ایمان والے ہوں گے اور قربانی والے ہوں گے کہ ایمان اگر سریا ستارے کے اوپر پڑا ہوگا تو یہ وہاں پہنچ جائے گے، ایمان کو حاصل کر کے لے کر آئے. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد رجال او رجل من هؤلاء، یعنی ان میں سے کچھ لوگ یا ایک آدمی وہاں پہنچ کر جو ہے ایمان کو کیا کرے گا، حاصل کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ صحابہ میں تو نہیں تھے، لیکن تابعین کے اندر چونکہ اسلام پھر عرب کی سرحدوں سے باہر نکلا اور عجم کا کثرت اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر تابعین کے اندر بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کی تھی کہ جو عرب نہیں تھے بلکہ وہ عجم تھے، اور اسلام کے لیے خدمت جو ہے نا خدمات دینے والے اس میں تقریباً اکثریت جو ہے نا وہ عجموں کی ہے. امام بخاری ہے اور ایسے تک کہ اکثر شیوخ حدیث ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا فقہاء میں بھی بڑی تعداد ہے. دلائل مبارک ہے، امام ابو حنیفہ، یہ سارے کے سارے جو ہے نا عجم ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب امام بخاری سب تھے. قال حدثنا عبد العزيز اخبرني ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء اسی عجب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں جا کر ایمان سے وہاں سے حاصل کر کے لے کر آئے گے، مطلب یہ ہے کہ قربانیاں دیں گے. باب قوله تعالى واذا راوا تجاره، في قوله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك. اب عجب نے کیا قربانی دی ہے؟ یہ جو افغانستان کے اندر افغانیوں نے قربانی دی ہے، دنیا حیران ہے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر. 2 سپر طاقتوں کو انہوں نے شکست دی ہے، اور ایک سپر طاقت جس نے آدھی دنیا پر قبضے کیا تو یہاں پہنچی، ان کو شکست دی. اور دریائے آمو کو عبور کرتے ہوئے ان کا آخری سپاہی جو ہے نا اس پر یہاں سے مجاہدین فائر کر رہے تھے کہ وہ بھاگ رہا. اور پھر دوسری ساتھ سپر طاقت جو ہے نا وہ تکبر و غرور کے ساتھ جو ہے نا وہ چلی، اور اللہ پاک نے اس کو بھی نیست اور نابود کر دیا، ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو یہاں سے بھاگ ہوا. اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان ہے اور دیکھتے بس اس کی بلبوتے پر. تو یہ ہے جو لوگوں نے اسلام کے لیے کیا دی، قربانیاں دی، جو غیر عرب نے دی. اور اس کے علاوہ تاریخ بڑی پڑی ہے. وبه قال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن ابي الجعد وعن سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اقبلت عير يوم الجمعه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس الى 12 واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. جب یہ میلہ دیکھیں گے، لہو لعب دیکھیں گے، آپ کو چھوڑ کر جو ہے نا بھاگتے ہوئے وہاں پہنچیں گے. تو ہوا یہ تھا کہ جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور خطبہ جاری تھا. تجارتی قافلہ آیا، تو تجارتی قافلہ جب آتا تھا تو ڈھول بجاتے تھے، ڈھول بجتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قافلہ آ چکا ہے. اور پھر لوگ جو ہے نا اپنے برتن اور پیسہ لے کے جو ہے نا بھاگتے ہوئے آتے تھے، کیونکہ سارے لوگوں کو تو اناج ملتا نہیں تھا، جو پہلے آتے لوگوں کو ملتا تھا. اتنا زیادہ تو ہوتا نہیں تھا، قافلے کا جو ہے نا لایا ہوا اناج والا، اور یہاں محتاج زیادہ ہوتے تھے، ضرورت زیادہ ہوتی تھی. تو لوگ اپنا برتن دے کے جو ہے نا فوراً پہنچ جاتے تھے اور کچھ راشن کر کے لے کے جاتے. اس طریقے کا ایک قافلہ آیا اور خطبہ جاری تھا. جب ڈھول بجا تو صحابہ کرام نے خطبہ چھوڑ دیا اور گھروں کی طرف آ گئی اور برتن لے کر آئے تاکہ کچھ لوگ جانا کے. اور نئے گھروں کے اندر پاپا بچے بھوکے اور اس طریقے سے بڑے بچے سب بھوکے بیٹھے ہوتے تھے، دیکھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت فرمائی، اس پر اللہ پاک نے اس خطا کو معاف کر کے تربیت فرمائی. ونحن مع النبي اقبلت عیر یوم الجمعہ، قافلہ آیا جمعے کا دن تھا. ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے ساتھ تھے. فصار الناس الا 12 رجلا، سارا مسجد خالی ہو گیا، 12 بچ گئے. فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نازل. صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ نماز تو ہو گئی، اب خطبہ باقی ہے، تو خطبے کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر ہم دیر کریں گے تو قضا ختم ہو جائے گا. فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله لكاذبون. وفيه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال إذا جاءك المنافقون،
جب منافق آپ کے پاس آئے تو وہ کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ واللہ یشہد واللہ یعلم انک لرسول اللہ، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم، ان کا جو دعویٰ ہے کہ ہم دل سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو دل سے گواہی دینے کا دعویٰ ہے اس میں جھوٹے، ان کا دعویٰ دل سے نہیں ہے، صرف زبانی۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کب؟ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار اور مہاجرین تھے، اور اس میں منافقین بھی تھے، ظلائفی ہوئی۔ تو حضرت رضی اللہ عنہ کا خادم خاص تھا جہجہ، سنان ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی اور انہوں نے بلا یا جماعت بنا، تو انصاری نے یا علی الانصار کا نعرہ لگایا، انصار تلواریں لے کر وہاں پہنچے، مہاجر نے یا علی المہاجرین کا نعرہ لگایا تو مہاجرین تلواریں لے کر وہاں پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہو کر بدبودار نعرے ابھی تک لگاتے ہو، قومیت کا نعرہ بدبودار نعرہ ہے، بس یہ مقصدیت کا نعرہ قومیت کا نعرہ۔ بہرحال پھر تلواریں واپس کاٹ کے چلی گئی۔ عبداللہ ابن ابی کو پتہ چلا تو اس نے تو زمین اور آسمان دونوں کو سر پہ اٹھایا اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیا، کیا ایسا ہو گیا؟ واقعتاً ایسا ہو گیا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو گیا۔ تو ہمارے مولانا شیخ صاحب وہ خواہ مخواہ وہ آپ سے اختلاف کریں گے تاکہ یہ کسی کے بارے میں تبصرہ کر دو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ زیادہ آپ ان کے بارے میں ہو۔ تو یہی جو ہے نا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوا؟ نہیں ایسا ہوا، واقعتاً ایسا ہوا۔ اس نے جو ہے نا ایک خطبہ دی ہے، شیطانی خطبہ، اور کہا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ينفضوا، آپ لوگ کہلاتے ہو، یہ کھاتے ہیں اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے، خرچ کرنا بند کر دو، یہ چلے جائیں۔ اور کہا لا يرجعن الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے تو معززین ہیں ہم، مقامی لوگ، اور یہ ذلیل لوگ باہر سے آئے ہوئے مہاجرین، ہم ان کو لے کھا لیں۔ زید بن ارقم نے یہ بات سنی، اپنے چچا کو بتائی، چچا نے حضرت کو بتائی، حضرت نے عبداللہ بن ابی کو بلایا۔ منافق ہوتا ہے تو قسمیں کھاتا ہے، اس نے فوراً قسم کھائی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ نے زید کو جھوٹا قرار دے دیا، عبداللہ بن ابی کو اس کے قسم کو جیسے سچا قرار دیا، تو وہی نازل ہوئی۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا غم لگا کہ ایسا غم مجھے کبھی نہیں لگا کہ حضرت نے مجھے جھٹلایا، اور میں پریشان تھا، پھر حضرت نے مجھے بلایا اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کے بات کی تصدیق فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بڑے وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن ابي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ یہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی جب عبداللہ بن ابی انصار سے کہہ رہے تھے لا تنفقوا على من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى ينفضوا، صحابہ کرام پر خرچ نہ کرے اپنا مال، تاکہ جو ہے نا یہ حضرت کو چھوڑ کر چلے جائے، حتى ينفضوا من حوله، حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الاعز من الاذل، فذكرت ذلك لعمي او لعمي۔ میں نے یہ بات اپنے چچا سے جو ہے نا شیئر کی، ثابت بن قیس کا چچا ہے اور مجھے چچا عبداللہ بن رواحہ تھے، اور عمر یا عمر سے جو ہے نا میں یہ بات کہی، فذكره للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں نے بات کی انہوں نے حضرت کے سامنے یہ بات رکھی، فدعانی فحدثته فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت نے مجھے بلایا، پھر میں نے حضرت کے سامنے دوبارہ یہ بات کہی،
تو حضرت نے عبداللہ بن ابی کے پاس پیغام بھیجا، وہ اصحابی کے ان کے ساتھی کے پاس وہ آئے، فحلفوا انہوں نے قسمیں کھائی، ما قالوا کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، فکذبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، وصدقہ اور عبداللہ بن ابی کو سچا قرار دے دیا، فاصابنی ہم لم یصبنی مثلہ قط، مجھے ایسا غم لگا کہ ایسا غم اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں لگا، فجلست فی البیت، میں گھر میں بیٹھ گیا غم کی وجہ سے، فقال لی عمی، میرے چاچا نے کہا، ما اردت الا ان کذبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قصد نہیں کیا مگر اس کا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی جو ہے تکذیب کی، وہ مقتک آپ سے ناراض ہو، فانزل اللہ تعالی، اللہ پاک نے اتنا رزق فرمایا، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے میرے پاس آدمی بھیجا، فقال اور جب میں پہنچا حضرت کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی تلاوت فرمائی، فقال ان اللہ قد صدقک یا زید، زید اللہ پاک نے آپ کی تصدیق کر دی۔ باب قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها، انہوں نے جو ہے نا اپنے قسموں کو ڈال بنایا ہے اور اسی کے ذریعے سے جو ہے نا یہ اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی اور جھوٹے قسموں کے لیے جھوٹی قسموں کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے وہ حضرت کے نام سے نکل گئے، لیکن بعد میں اللہ پاک نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا۔ وبه قال حدثنا له بن ابي اياس قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال، ان تمام آیات کے زید میں امام بخاری نے اسی روایت کو ذکر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام آیات کا تعلق اسی واقعے سے۔ عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه، وقال ايضا اس طریقے سے انہوں نے یہ بات بھی کہی، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي۔ یہاں انتصار ہے، پھر روایت کے اندر گزر گئی کہ حضرت نے مجھے بلایا، دوبارہ مجھ سے پوچھا، میں نے حضرت کے سامنے وہی بات جو ہے نا دوبارہ بیان کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن ابی کے پاس پیغام بھیجا اور ان کو بلایا۔ إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي فأنزل الله إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله لا يخرجن الأعز من الأذل، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك۔ باب قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، یعنی ان کے اعمال، جن کے اعمال خراب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کہی۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا، اب حق کے بعد جو ہے ان کو سمجھ نہیں آئی، اور اسی نفاق کے اندر جو ہے نہیں اب رہیں گے، ظاہر ہے حق کے بعد سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو ہدایت کسی بھی نہیں۔ قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن ابي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه اخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلا من الانصار، وحلف عبد الله، میں نے حضرت کو جو ہے یہ بات جب بتا دی کہ عبداللہ بن ابی نے ایسی بات کی ہے، تو حضرت نے جب ان کو بلایا اور اس نے قسمیں کھائی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، فلا من الانصار، انصار نے مجھے ملامت کی کہ زید بن ارقم آپ نے کیسی بات کہی، وحلف عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی نے قسمیں کھائی، ما قال ذلك کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ فرجعت الى المنزل فنمت فاتاني، میں اپنے گھر واپس لوٹا، سویا، فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زدہ تھا بہت زیادہ، تو حضرت کی طرف سے پیغام جو ہے نا لانے والا میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، بات تو میں حضرت کے پاس آئے، فقال ان اللہ قد صدقک، فرمایا کہ اللہ نے آپ کی تصدیق کی، ونزل اور یہ نازل ہو گئی هم الذین یقولون لا تنفقوا، یعنی یہی منافقین ہے، یہ منافقین ہی ہے جنہوں نے یہ بات کہی۔ قال ابن ابي زائدة عن الاعمش عن ابن ابي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا جب آپ ان منافقین کو دیکھیں گے تعجبک اجسامهم، ان کے جسامت آپ کو بہت تعجب میں ڈالے گی. مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا حسین جمیل جسم لمبے تڑنگے لوگ ہیں. وَيَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بات شروع کریں گے تو یہی جو ہے نا میٹھی میٹھی جو ہے نا باتیں جو ہے نا یہ کہتے ہوں گے فساد بلاغت کے ساتھ. تو آپ چاہیں گے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ ان کے بات جو ہے نا وہ سنتے جائیں اور یہ کہتے جائیں. یعنی ایسی شیرین چرب لسان ہے کأنہم، لیکن یہ ہے کہ باطنی کمالات سے ایسے خالی ہے کأنہم، یہ تو ظاہری کمال تھا اس کا بیان ہے. آگے باطنی کمال اس سے خالی ہے کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ جو ہے نا یہ کیا ہے لکڑیاں ہیں جن کو سہارا دی گئی. اس طریقے سے سہارا رجال لکڑی کو دی جاتی ہے اور وہ کھڑے ہوتے کسی کام کے نہیں ہوتے. تو بالکل جو ہے نا باطنی طور پر جو ہے یہ کبارات سے خالی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور یہ ہر جو ہے نا چنگاڑ کو اپنے بارے میں سمجھتے ہیں. جب بھی جو ہے نا شور شرابہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چور اپنے آپ کو دل میں چور سمجھتا ہے. جب دو آدمی باتیں کرتے ہیں کہ تو اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید میری چوری کا تذکرہ ہوگا. تو کیونکہ یہ مریض ہے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا شرارتیں کی ہے، فساد برپا کی ہے، اس لیے جب بھی شور شرابہ کے بارے میں سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف ہے. یعنی ہر چھوٹے بڑے احتجاج کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی بیماری کا پتہ ہے کہ ہر فساد کے پیچھے جو ہے نا ہمارا حال ہوتا ہے. ہم العدو فاحذرهم، یہی لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ اس لیے آپ ان سے بچتے رہیے. قاتلهم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غارت کرے. انا یؤفکون، کہاں جو ہے نا یہ آپ کو دین کو حق کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جو ہے پھیرے جا رہے ہیں. حالانکہ ان کو ماننا چاہیے تھا. نور نبوت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، پیغمبر کے صحبت میں جو ہے نا اٹھے بیٹھے، قرآن مجید کو اترتے دیکھا، ان کو تو انکار نہیں کر، معجزات کو جو ہے نا معجزات کو ظاہر ہوتے دیکھا، ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. اب جو ہے نا یہ حق سے جو ہے نا پھیرے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو حق قبول کرنا چاہیے. کہاں جو ہے نا حق چھوڑ کر پھیرے جا رہے ہیں. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن الأرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه لا ترجعوا. سفر میں تھے اور بہت زیادہ بھوک لگی تھی سفر کے اندر صحابہ کرام کو. یا یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی تھی صحابہ کرام کو، اور وہ تکلیف بڑی تکلیف کی تھی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائی. فقال عبد الله بن ابي لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى. تو جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے جو ہے کیا کر لیا، فوراً اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا. کیونکہ منافق کو موقع پاتے ہی اپنا رنگ دکھاتا ہے، تو اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا اور کہا کہ لا تنفقوا على من عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام مہاجرین کے اوپر آپ خرچ کر دو حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا من حوله، تاکہ جو ہے حضرت کے پاس سے چلے جائیں. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل. جو بات انہوں نے کہی تھی اس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف جو ہے نا میرے دل کے اندر پیدا ہوا. حتى أنزل الله تصديقي في إذا جاءك المنافقون فدعاهم. تب تک میرا غم جو ہے دل مغموم رہا جب تک میری تصدیق پہ قرآن مجید کی اعتنا نہیں ہوئی. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. باب قوله تعالى خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، منافقین تھے، جو ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے، شکل صورت روپ کے اعتبار سے بہت حسین جمیل تھے، لیکن باطنی اعتبار سے جو ہے کمالات سے خالی تھی. اللہ نے ان کے دونوں رخ بتا دیے. ظاہری رخ بھی بتا دیا ہے اس کے اندر، اور جو باطنی رخ تھا وہ بتا دیا.
باب قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم. ہاں ظاہری روح جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اور باطنی روح بھی بتا دیا. ظاہری روح کیا بتایا؟ اذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. یہ ظاہری روح تھا ان کا. اور باطنی روح كأنهم خشب مسندة. باب قوله تعالى إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم. جب اسے کہا جاتا ہے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف اور سچی توبہ کرو تاکہ اللہ کا رسول جو ہے نا وہ آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے. لووا رؤوسهم. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اپنے سروں کو پھیر دیا کیونکہ ان کو تو اللہ کے رسول کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. جب سے یہ کافر تھے. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اور آپ جو ہے نا دیکھیں گے ان کو کہ وہ رک جاتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف جانے سے اور یہ تکبر جو ہے نا اختیار کیے ہوئے. حرفوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالتخفيف من لويت. ہاں یعنی اپنے سر ہلانے لگے پیغمبر کے استہزاء میں. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال. تو لوو کی جگہ پر جو ہے نا قرات کیا ہے؟ لویت. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا وإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم فأصابني غم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتي وقال عمي ما أردت إلى أن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاء فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال إن الله قد صدقك. باب قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يغفر. مطلب یہ ہے کہ آپ کا استغفار ان کے لیے کرنا نہ کر دونوں برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے. ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو راہ نہیں دکھاتے ہیں. جن میں طلب ہوتا ہے اللہ راہوں کو دکھاتے ہیں. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. جيش میں تھے فكسع رجل من المهاجرين. ایک مہاجرین میں سے ایک آدمی نے لات ماری. رجل من الانصار ایک انصاری کو. یہ جہجات لات مارنے والے سنان کو لات ماری. فقال الأنصاري يا آل الأنصار وقال المهاجري يا آل المهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا آل المهاجرین یا جو ہے یہ کہا یا آل المهاجرین. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ قومیت کا نعرہ تھا جو بلند ہوا اور حضرت نے سنا. فقال ما بال دعوى جاہلیت. آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ تم نے جاہلیت کے نعرے لگانا شروع کر دیے. فقال ما بال دعوى الجاهلية قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين. انصار نے کہتے لگے کہ حضرت ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماری ہے. آپ نے فرمایا کہ لات مارنا اتنی بڑی غلطی نہیں ہے جتنی بڑی غلطی آپ لوگوں نے کی ہے. دعوها فإنها ممتنعات. آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نعرہ ان نعروں کو چھوڑ دو. آئندہ کوئی ایسا نعرہ نہ لگائے. یہ تو بدبودار نعرے ہیں. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال. اب رئیس المنافقین نے جب یہ باتیں سنی فقال فعلوها. کہا کہ کیا انہوں نے ایسے کیا ہے؟ یعنی مہاجر نے لات ماری ہمارے دل کو. اور جو ہے نا اچھالنے تعجب کیسے ہو سکتا ہے. اما واللہ سنو اللہ کی قسم لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. اپنے آپ کو معزز کہنے لگا. فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام عمر فقال یا رسول اللہ دعني اضرب عنق هذا المنافق. حضرت مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعوا. آپ نے فرمایا چھوڑو. لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. تاکہ کوئی یہ لوگ بات نہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے.
وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة. جس وقت مہاجرین نے ہجرت فرمائی تو اس وقت انصار مہاجرین سے بہت زیادہ تھے. بعد میں پھر مہاجرین پڑ گئے تھے، انصار کم ہو گئے. ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فحفظته من عمرو وقال عمرو سمعت جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى اللهم اهدنا فيمن هديت ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين وصلى الله تعالى